السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال کہ یہ عشرہ کا مہینہ ہے، اس کے فضائل اور اعمال کیا ہے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے اور ان میں حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ شعب الایمان، اس سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک عظیم بابرکت مہینہ ہے، بالخصوص اس کے ابتدائی 10 دن جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ اور بھی زیادہ بابرکت ایام ہے۔ قرآن و حدیث میں ان 10 دنوں کے مندرجہ ذیل بڑے فضائل ملتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھانا۔ نمبر 2، سب سے افضل اور عظمت والے ایام ہونا۔ نمبر 3، اس عشرہ میں کیے جانے والے اعمال کا سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہونا۔ نمبر 4، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہونا۔ نمبر 5، ہر شب کی عبادت، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہونا۔ پہلی فضیلت ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 10 دنوں میں آنے والی راتوں کی قسم کھائی ہے، چنانچہ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ قسم ہے 10 راتوں کی، سورہ فجر آیت نمبر 2۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 راتیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ دوسری فضیلت، سب سے افضل اور عظمت والے ایام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ما من ایام اعظم عند اللہ کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کوئی دن ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم یعنی عظمت والے نہیں ہے۔ مسند احمد۔ تیسری فضیلت، عشرہ ذی الحجہ کے اعمال کا سب سے زیادہ محبوب ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہو۔ ابو داؤد شریف۔ چوتھی فضیلت، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنہ۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ابتدائی 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف۔ پانچویں فضیلت، ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ذی الحجہ کے دن 10 دنوں میں ہر رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عشرہ ذی الحجہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو محترم سامعین،
عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و افضلیت کا یہ عالم ہے کہ اہل علم کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہوئی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ زیادہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ۔ اس بارے میں علماء کی 3 رائے ہیں۔ نمبر 1، عشرہ ذی الحجہ افضل ہے۔ نمبر 2، رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں روزے اور شب قدر ہے۔ تیسرا، عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے اور عشرہ رمضان کی راتیں افضل ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں عرفہ کا دن آتا ہے جو سال کے تمام ایام کا سردار ہے، اور رمضان المبارک کے عشرہ آخرہ کی راتیں اس لیے افضل ہے کیونکہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے جو سال کی تمام راتوں کی سردار ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے اعمال۔ عشرہ ذی الحجہ کے مذکورہ بالا فضائل کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے اور سنت کے مطابق گزارا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ ان مسنون اعمال اور عبادات کا اہتمام کیا جائے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں کرنا اس کی ترغیب دینا ثابت ہے۔ پہلا عمل کہ ناخن اور بال کاٹنے کے احتراز سے، کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہے، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس کو جانور ذبح کرنا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو قربانی ہونے تک نہ کاٹے۔ صحیح مسلم 1977۔ یہ ناخن اور بال نہ کاٹنے کا استحباب ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قربانی کا ارادہ ہو، خواہ واجب قربانی کا ہو یا نفلی کا۔ نیز یہ حکم اس وقت ہے جبکہ بال اور ناخن کاٹے ہوئے 40 دن پورے نہ ہوتے ہو، ورنہ بال اور ناخن کاٹنا ضروری ہے اور نہ کاٹنا حرام ہے۔ حجاج بیت اللہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا کیونکہ وہ بھی بحالت احرام یہ کام نہیں کرتے۔ قربانی کا جانور، دراصل قربانی کرنے والے کی طرف سے اس کی جان کا فدیہ اور بدل ہوتا ہے، پس ناخن وغیرہ کاٹنے سے اس لیے روکا گیا تاکہ قربانی کا جانور اپنے تمام تر اجزاء کے ساتھ فدیہ بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، کوئی دن ایسے نہیں جن میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 ایام سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان اعمال صالحہ کے برابر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان کے برابر نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال لے کر نکلا ہو اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ ابو داؤد شریف۔ ایک روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل کا بدلہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روزے رکھنے کا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی فضیلت پر روایت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ابتدائی 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ترمذی شریف۔ لہذا
ہر مسلمان کو اپنی حیثیت کے مطابق ان دنوں کو قیمتی بناتے ہوئے ان میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سارے نہ بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہی چاہیے تاکہ بالکل محرومی نہ رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کسی بھی درجہ میں عمل ہو سکے۔ عشرہ ذی الحجہ میں ایک دن عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا مبارک دن ہے جس میں روزے کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ 5واں عمل تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی کثرت۔ تسبیح سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی پاکی، تحمید سے مراد اللہ تعالی کی حمد و ثنا، تہلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا پڑھنا اور تکبیر سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرنا۔ عشرہ ذی الحجہ میں ان چاروں چیزوں یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر کی کثرت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تہلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح کی کثرت کیا کرو۔ بخاری شریف میں تعلقاً نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جا کر لوگوں کو تکبیر کی طرف توجہ دلانے کے لیے تکبیر کہا کرتے تھے اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں یعنی تہلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح تیسرے کلمہ میں موجود ہے۔ چنانچہ 10 دنوں میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور تکبیر تشریق وغیرہ کی کثرت کر کے اس عمل کو بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ان مبارک دنوں میں روزانہ دن یا رات میں کسی بھی وقت صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے تو اس عظیم نماز کا اجر و ثواب اور اس کے فوائد الگ ملیں گے، اور تیسرے کلمہ کا 300 مرتبہ ورد کرنے کا الگ فائدہ حاصل ہوگا۔ عشرہ ذی الحجہ کی مبارک راتیں جن کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ہے، بڑی ہی بابرکت راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مبارک راتوں کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، ذی الحجہ کے دن رات میں ہر رات کے قیام کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، لہذا ان راتوں کو غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو کر گزارنا بڑی نادانی اور خسارے کا سودا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام تو لازمی کرنا چاہیے تاکہ حدیث کے مطابق رات بھر کی عبادت کا ثواب مل سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔